اچھا ابھی ریسنٹ بات ہے, تقریباً میرے خیال ہے 3 ہفتے ہوئے ہیں اس کو, ایک خاتون کا مجھے پہلے میسج آیا, پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں, ان کا کیس تھا, اور ان کا کیس اتنا عجیب تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نا انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ وائس نوٹس بھیجے, اور وائس نوٹ لمبے لمبے وائس نوٹس, ٹھیک ہے, اور وائس نوٹس کے معاملہ یہ تھا کہ ایک وائس نوٹ آ رہا ہے تو اس میں ایسے بات کریں کہ مجھے بہت پرابلم ہے, آواز بھی ان کی بڑی نا عجیب سی ہوئی ہے, اور بہت پرابلم ہے, اور وہ نا لگ رہا ہے کہ وہ شی از ناٹ میکنگ سینس, اور پھر وہ بات کرتے کرتے نا مطلب وائس نوٹ کے اندر خاموش ہے, مطلب آپ یعنی وائس بند کر دیں نا, آپ وائس نوٹ بند کر دیں, اگر آپ بات نہیں کرنا آپ بند کریں, دوسرا بھیج دیں, خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے, پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں. اچھا پھر وائس نوٹ کے 2-4 بھیجنے کے بعد لکھا ٹیکسٹ آتا ہے, آئی کین ناٹ ٹاک رائٹ ناؤ, پھر وائس نوٹ آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بڑا عجیب بیہیویئر تھا, ویری ویری اسٹرینج. اچھا ان کو میں نے جب ریکمینڈ کیا نا کہ آپ نماز میں پابندی کریں, اچھا کچھ میں نے ان کو بتایا جو بیسک, جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو بیسک پریونشن ہے, انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, آئی کین ناٹ پرے. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین یو کین ناٹ پرے؟ کہتی ہے میں مصلی پہ جاتی ہوں, وضو کر کے آتی ہوں, مصلی پہ جاتی ہوں, مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں, بے ہوش ہو جاتی ہوں. واقعی میں سارا دن آگے پیچھے بازار جاؤں ادھر جاؤں کوئی مسئلہ نہیں, آئی ایم فزیکلی فائن, آئی ایم پرفیکٹلی فائن, صحت کا کوئی پرابلم نہیں ہے, مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. واٹ از دس, واٹ از دس؟ ان کو میں نے کہا پھر آپ کسی اور کو سے جو ہے نا میری بات کرائیں, آپ پہ دم ہوگا پہلے, کیونکہ ابھی آپ کے اندر نا مسئلہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, تو بیکاز وہ جو شیطان ہے نا وہ آپ کو نماز پہ بھی نہیں آنے دے رہا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب اس نے یہ شروع کر دیا نا ڈیفینس اس کا جو ہے نا وہ جو نا میرا اس پہ جو ہے اثر ٹوٹ جائے گا. ایسے بندے کو قرآن سنوانا چاہیے, تو اس کا پھر دم ہوتا ہے, اس کا پھر رکیے. اور وہ میں کہتا ہوں کہ فیملی ممبرز خود کر سکتے ہیں, یہ نہ سوچتے کہ کوئی پیر بابا حضرت مولانا صاحب آئیں گے خود کریں, تو رکیہ کر سکتے ہیں, دم کر سکتے ہیں. پھر اور بہت سارے کیورز ہیں جس میں ہم لوگ مطلب کلونجی کے ذریعے بھی ہم کہہ دیتے ہیں, آب زمزم کے ذریعے بھی ہے, پانی جو بارش کا ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ہے, مطلب بہت ساری چیزوں پہ دم وغیرہ کر کے استغفار کریں اپنے رب سے, گناہوں کی یار مجھے بہت زیادہ جو پروفاؤنڈ ایک حدیث لگتی ہے نا وہ سورۃ البقرہ کے بارے میں, کہ یار اس کے آگے جادوگر بے بس, کتنی بڑی بات ہے یار اس کے آگے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ جان لیں, یہ نہ سمجھے کہ جادوگر جو ہے نا وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنا زیادہ میں کہتا ہوں یقین کریں, جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا, خدا کی قسم جن جنات کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ اور ان کا باپ بھی مل کے کچھ نہیں کر سکتا. آپ اگر ایمان میں اسٹرانگ ہے نا, یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اللہ پہ توکل کریں, مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے یار, اللہ آپ کے ساتھ ہے. بزورن فلا کاشف اللہ الا هو. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو نا وہ کیوں ٹینشن لے گا, جن ٹینشن لے کہ بھئی یہ تو اللہ والا ہے, یہ تو اللہ کیا کرتا ہے. ایون جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ تو یا سائیکولوجیکل لیول ہے, وہ 9 سے 12 سال کے بچے کا ہوتا ہے. ایموشنل کریچر ہے بہت زیادہ, وہ اسمارٹ اور شارپ وہ نہیں ہے. انفیکٹ انسانوں سے جنات ڈرتے ہیں, لیکن جب انسانوں نے جنات سے پناہ لینا شروع کر دی تو وہ تکڑے بن گئے کہ ہم ایسی تیسی. جتنی آپ جن کو پاور دیں گے نا, مطلب میں اردو میں کہتے ہیں جتنا سر چڑھائیں گے اتنا چڑھیں گے. آپ اگر ڈریں گے اوہ میں تو ڈر رہا ہوں, جن کہے گا واہ واہ میرے سے بھی اس کو خوف ہے. کبھی بچے کے سامنے اگر آپ ایسے ڈر کے دیکھیں نا, بچہ خوش ہوتا ہے, انسانوں کا بچہ وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اور ڈرائے گا آپ کو نا, انجوائے کرے گا. بالکل ایسے تو آپ جتنی ان کو پاور دیتے ہیں ان کو ملتی ہے. اسی لیے کہا نا کہ خواب نہ سناؤ, کیونکہ پھر ان کو ذرا شے ملتی ہے نا کہ وہ ہو میرے. اسی لیے آپ جب کبھی گرتے ہیں تب بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. وہ جو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک عورت کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی, اس نے کہا یہ شیطان کی بری حرکت ہے. اللہ نے کہا کہ ایسا مت کہو, شیطان پھول کے اس کمرے جتنا ہوگی, کمرے جتنا ہو جاتا ہے کہ تم نے اس کو لفٹ کرا دیا, کہتا میں نے کیا ہے, I have some power. حالانکہ اصل طاقت اللہ کی ذات کے لیے ہے. زیادہ کہو بسم اللہ, اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ سمٹ کے اور ہمبل ہو کے مکھی جتنا بن جاتا ہے. سو اپنے گھر اصل میں نا بیسک سنتیں بھی ہمارے گھر سے دور ہیں. ہم پانی پیتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. حدیث پہ کیا آتا ہے, جس گھر میں انٹر ہوتے وقت لاک کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہاں جنات شیاطین داخل نہیں ہوتے. جس کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھ لیا جائے, مطلب ہم اپنے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اور شیاطین ہمارے گھر میں ساتھ آتے جا رہے ہیں, ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا. اچھا اسی طرح سے نا جب آپ کھانے کے برتن بھی جو ہے نا ان کو بھی کور کر لینا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے. اور اپنے فریج میں کوئی چیزیں آپ رکھ رہے ہیں, کھڑکیاں دروازے جب آپ شام مغرب سے پہلے بند کر دیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ کے. تو کچھ چھوٹے بستر پہ سو رہے ہیں, ہاں جھاڑ لیں اس کو بسم اللہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے کر بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ, تو میں نہیں پتا وہاں پہ کون لیٹا ہوا ہے. اب ہم آتے ہی دھڑل ہو گئے, پھر کہتے ہیں جی ہمیں سلیپ پیرالسس ہے, پھر ہمیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے, اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو بات ہے کہ ہم بیسک اور اللہ جیسے اصل جو کرکس ہے نا, اگر میں بتاؤں, پہلے تو اپنے گناہوں پہ پچھتائیں, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. دوسری چیز, اللہ نمازیں پڑھنا شروع کریں اور اللہ پہ توکل اختیار کریں کہ یا رب تو اگر خیر چاہے نا تو مجھے کوئی شر پہنچا ہی نہیں سکتا.
یہ جنات کیا یہ پورے افرید پوری کائنات کے مل کے آ جائیں اور تمام جادوگر مل کے آ جائیں, یہ میرا کچھ نہیں, ایک داڑھی کا بال نہیں اکھاڑ سکتے, تو کرنے والا ہے. اور اللہ پہ توکل کر کے ان سے ڈرنا, وہی بات جو ہے کہ نا جو انسان خوف زدہ ہوتا ہے نا, یہ جن اس پہ حاوی ہوں گے جادوگر بھی تکڑے ہوں گے, کیونکہ خوف بھی پورٹل ہے نا. ایگزیکٹلی ایکسٹریم فیئر جو ہے نا یہ بھی پورٹل ہے جو آپ کو اوپن کرتا ہے, جس طرح ایکسٹریم اینگر ہے یا سیڈنس ہے یا لو ہے یا واٹ ایور لسٹ ہے جو بھی ہے, تو یہ ایکسٹریم فیئر بھی ایک چیز ہے. تو یہ اصل میں نا اسی لیے جو بچے بہت زیادہ ہارر فلمیں دیکھتے ہیں نا, ان کا بھی دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی جو سہم جاتے ہیں, تو ہارر فلم بچوں کو نہ دکھائیں, تو وہ جو ہے نا یار خود بھی نہ دیکھیں, اس سے زیادہ ایمان کوئی چیز خراب نہیں کرتا. بالکل ایسی بات ہے. تو اصل میں نا وہ چیزیں جس بندے کا ایک سٹیٹ ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ ہارر دیکھ دیکھ کے ڈرتا رہتا ہے سارا وقت, تو اس کے اوپر پھر اثر ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے اسی پہ چڑھے گا جا کے, ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال تو میں چاہتا ہوں پازیٹیو پینٹ کریں, بچوں کو بانگو اور بھوت سے نہ ڈرائیں یار. وہ نہیں کرنا, بانگو آ جائے گا, بھوت آ جائے گا. اور آج کل کے بچے سبحان اللہ آپ دیکھیں اپنے کمرے تک نہیں جاتے, آپ ہمیں چھوڑ کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شروع سے ہی انسان کے دل میں ڈال دیا. اچھا اس طرح کی نا یہ جو ہم بس اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ یہ پچھل پہری اور یہ چڑیلیں اور روحیں کچھ نہیں ہوتی, یہ صرف جنات ہی ہیں. کوئی ایسی مخلوق تیسری چوتھی نہیں ہے جو روحیں اتر رہی ہیں اس میں. جو فوت ہو گیا وہ اللہ کے پاس ہے. روحیں تو یہی مطلب ہے نا کہ جو بندہ مر کے واپس آیا, کسی ہمارے ابا حضور کی روح جو ہے وہ بھٹکتی ہے گھر میں, ابا جان چلے گئے عالم میں برزخ میں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ واپس نہیں آ رہے. تو جو یہاں سے چلا گیا وہ واپس نہیں. ہاں جنات اگر کسی کی فارم لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ بہت سے کلچرز میں اور جگہوں پہ جو یہ لوگ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جنات ہوتے ہیں جو کہ فارمز شفٹ کر لیتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی. تو آئی تھنک مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈرنا منع ہے, ڈرنا منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اچھے مسلمان بنیں, تو ٹینشن پھر ادھر ہوگی. آپ شرک کو چھوڑیں, تعویذ کو چھوڑیں یار. یہ جو آپ لوگ ہر گھر میں تعویذ دھاگے وغیرہ جو گاڑی پہ لٹکانے, ان کی وجہ سے آتے ہیں, ان کی وجہ سے آتے ہیں. واللہ 99.9% تعویذ میں جادو ہوتا ہے اور شرک ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے. کتنے تعویذ آپ نے بھی کھولے ہیں, کتنے میں نے بھی دیکھے ہیں. تعویذ میں شرک ہے, نیومیرک شرک ہے, شیطان قارون حامان کے نام لکھے ہوتے ہیں, ان سے بچے. اللہ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کمٹ کیا, ٹھیک ہے. تو ہر تعویذ بھی شرک نہیں ہوتا, اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے, لیکن یہ کہ اس سے بچیں. گھر میں کیل نہ ٹھوکیں, جو کیل آتے ہیں جو ہے نا کاغذوں کو پانی میں جو ہے نا ڈبو کے ان کو نہ پئیں, خود بھی نہ پئیں. کسی کو یہ دھواں دینا کسی چیزوں کا نہ کریں, چیزوں سے ان سے بچیں, جادوگروں سے بچیں انشاءاللہ. اور اگر آپ نے ڈیٹیل میں دیکھنی ہے تو یہ انشاءاللہ یہ آپ بک بھی پڑھ لیں, دارالسلام جائیں, اس طرح کی بکس لیں. جابی کا ایک ڈیٹیل ورکشاپ بھی ہے جنس پہ میں نے بھی ایک ڈیٹیل میں لیکچر دیا تھا, آن میجک اینڈ جنس, ایول آئی پہ بھی لیکچر دیا ہوا ہے, وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ. اس میں ڈیٹیلڈ سولوشنز مینشن ہیں. باقی انشاءاللہ اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچانے والا ہے. اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ پہ توکل کرتا ہے اللہ کی ذات پہ, اس کو اللہ تعالیٰ کسی ذلیل نہیں کرتے, کسی اور کے ہاتھ نہیں دیتے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی آپ پہ پرابلم آتی ہے نا, الحمدللہ اللہ کل حال, کوئی پرابلم آتی ہے, ٹینشن کس چیز کا نام ہے, ٹینشن کیا ہے, جو بھی مصیبت آ رہی ہے کیا اللہ کی اجازت سے نہیں آ رہی, اللہ کی اجازت سے آ رہی ہے, تو یقین کرو اس میں خیر ہوگا.